ہے. آپ نے لوگ سر بچانے کے لیے ہم مطلب یہ سمجھتے کہ بس میں نے تو بھائی اپنے آپ کو بچا لیا. کہیں جھگڑا ہو رہا تھا, میں تو بھائی راستہ بدل کے چلا گیا. کبھی دیکھا ہے کہ کسی رکشے والے کے ساتھ آپ الجھ جائیے اور باقی رکشے اس کے ساتھ کھڑے نہ ہو جائیں؟ جب وہ ہزاروں میل دور سے آ کے تمہارے شہر کے اندر ایک شخص کی خاطر کھڑے ہو سکتے تو یہ تمہارا شہر ہے اور تمہارے لوگ پٹ رہے ہوتے اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اپنی روش کو تبدیل کرنا پڑے گا. ہم اپنی روش اگر تبدیل نہیں کریں گے اور ہم یہ سوچتے رہیں گے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, میں نے اپنے آپ کو بچا لیا, تو آپ یقین جانیے آپ غلامی کا سودا کر رہے ہیں. سر بچا کے غلامی کا سودا کریں گے تو چہرے پہ پھٹکار برسے گی, ضمیر مطمئن نہیں ہوگا. جب ضمیر مطمئن نہیں ہوگا تو چہرے پہ رونق کہاں سے آئے گی؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص پاکیزہ ہے, نماز پڑھتا ہے, یہ شخص مطمئن ہے, یہ شخص کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا, یہ چوری نہیں کرتا, یہ شراب نہیں پیتا, یہ مطمئن ہے. اس کے ضمیر کے اطمینان کی وجہ سے اس کے چہرے پر رونق ہوتی ہے. وہ بیوٹی پاؤڈر جا کے اپنے چہرے پر رونق نہیں لا سکتا, وہ گورا ہو سکتا ہے, رونق نہیں لا سکتا. کالے کے چہرے پر رونق ہو سکتی ہے اگر ضمیر مطمئن ہے. تو کیا اپنی نسلوں کو غلامی کے اندھیرے میں چھوڑ کر اپنے سر بچا کر آپ غلامی کا سودا کر رہے ہیں تو آپ کا ضمیر آپ کو ملامت نہیں کرے گا؟ میں نے لوگوں سے کہا کہ جب تم آزادی کے سودا کرنے کی بجائے آپ موت سے لڑنے کی بجائے آپ موت سے ڈر کر غلامی کا سودا کرتے ہیں تو پھر ہمارے چہرے ایسے ہی ہوتے ہیں. لیکن جب آپ آزادی کے لیے موت سے لڑتے ہیں تو پھر فلسطین کے لوگوں کی طرح آپ کے چہرے دمک رہے ہوتے ہیں, چمک رہے ہوتے ہیں کہ لوگ اپنے زخمی بچے کو لے کے بھاگ رہے ہوتے ہیں, لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کپڑوں میں لپیٹ کے دفنانے جا رہے ہوتے ہیں, لیکن خدا کی قسم ان کے چہرے کے اوپر ہم سے زیادہ رونق ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ آزادی کے سوداگر ہیں. ہم غلامی کو خرید رہے ہوتے ہیں اپنے سر بچا کر. بچہ پٹ رہا ہے, عورت کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی, میرے ساتھ چلو, خدا کی قسم آپ کو شرم آئے گی. میری قوم کی مائیں بہنیں کبھی کالج اور یونیورسٹی جانے کے علاوہ کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی. آج آپ کی قوم کی مائیں بہنیں بچیاں کورنگی ڈسٹلیریا میں سائٹ ایریا کے اندر بدتمیز لوگوں کے درمیان کام کر رہی ہوتی ہیں, غنڈوں کے درمیان کام کر رہی ہوتی ہیں, بدماشوں کے درمیان کام کر رہی ہوتی ہیں, جنہیں اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی, ان بیہودہ لوگوں کی نگاہوں کا شکار ہو رہی ہوتی ہے. گھر سے وہاں فیکٹری سے باہر نکلتے تو یہ آج کل سندھی پورے علاقوں کے اندر بدماشی کرتے ہیں. وہ سندھی گھیرا ڈال کے اور باقاعدہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں, غنڈہ گردی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی پوچھنے والا ہے؟ کسی کو شرم آتی ہے؟ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ انتشار کا شکار ہیں, آپ تقسیم کا شکار ہیں. میں نے آپ کو اتحاد کی دعوت دینی تھی اور اتحاد کی دعوت دے کر میں یہ بتانا چاہتا ہوں, ایک طرف وہ قیادت لندن کی, ایک طرف چائنا اور ایک طرف آپ. ان سب کے اندر اتحاد کے لیے نہ آفاق کی ضرورت ہے, نہ الطاف کی ضرورت ہے, نہ خالد مقبول کی ضرورت ہے, نہ عامر خان کی ضرورت ہے, نہ فاروق ستار کی ضرورت ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم سب اگر لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ آفاق کے نام پر نہیں ہوتے, مہاجر نام پر جمع ہوتے ہیں. الطاف اگر لوگوں کو جمع کرتا ہے, الطاف اگر لوگوں کو جمع کرتا ہے, مہاجر نام پر جمع کرتا ہے. آج میں نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ یار سیاست اپنی جگہ پر ہے. یہ جو تقسیم ہے نا پی ایس پی جس کو باقاعدہ بائی فورس ایک کرنے کی کوشش کی گئی, ایک طرف پی ایس پی, ایک طرف پرانی خالد مقبول کی متحدہ. خالد مقبول ایک طرف پروگرام کر رہے ہوتے ہیں, پی ایس پی کے لوگ ایک طرف پروگرام کر رہے ہوتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. دونوں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ دونوں زیادہ بلند آواز کے اندر جی مہاجر کے نعرے لگا کر یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے. اس کا مقصد ہے طاقت کہاں ہے؟ اس مہاجر لفظ کے اندر طاقت ہے. اگر میرے اور آپ کے اتحاد کا کوئی چیز باعث بن سکتی ہے, کوئی ذریعہ بن سکتی ہے, یہ لفظ مہاجر ہے.